حجرے کی زینت بنے گی، اور جس دن اس ڈگری والے کی آنکھ بند ہوگی وہ ساری ڈگریاں رکھی رہ جائیں گی۔ کون سی ڈگری کام آئے گی؟ جس ڈگری کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، وہ سب سے بہتر اور اچھے لوگ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ حضرات کی عظمت، آپ حضرات کی اہمیت اس کائنات کے اندر اللہ نے کتنی بلند کر دی ہے، کتنی بلند کر دی ہے۔ آپ کو جو ڈگری مل رہی ہے وہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، میدان محشر میں کام آئے گی، اور اسی ڈگری کو لے کر آپ جنت الفردوس میں جگہ پائیں گے۔ بہت اونچی ڈگری آپ حضرات کو مل رہی ہے۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، آپ کے پڑھانے والے قابل مبارکباد ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں محنت کرنے والے، چندہ کرنے والے، مدرسے کے نظام کو چلانے والے سارے لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ حضرات کو تو یہ بچے جو قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، کل قیامت کے میدان میں جب ان کو جنت کا ٹکٹ ملے گا اور جنت میں پہنچیں گے تو ان کو حکم ہوگا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی جنت کے مقام اور مرتبے پر، جنت کے اونچے درجے پر چڑھتے چلے جاؤ۔ کتنا اونچا مقام ان حافظ قرآن کا اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو حفظ کرانے کے لیے مدرسے میں بھیجا ہے، والدین کو اتنا اونچا مقام عطا ہوگا کہ کل قیامت میں ان کے سروں پہ، ان کے والدین کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا۔ والدین کو اتنا اونچا مقام ملے گا صرف اس بنیاد پر کہ اپنے بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ بڑی اونچی فضیلت ہے۔ والدین کو اتنا اونچا مقام ملے گا۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آتا ہے کہ اس ہندوستان میں مغل دور کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عالمگیر رحمت اللہ علیہ۔ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ بڑی حکومت اور سب سے لمبی حکومت عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی رہی ہے۔ 49 برس تک اس ہندوستان کے بادشاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہجہاں ابھی موجود تھے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کو خط لکھا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے اور آپ اس تقریب میں تشریف لے آئیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا کہ پوتے کے حافظ قرآن ہونے پر مبارکباد ہے، مگر مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، اس لیے کہ اس بچے کے حافظ قرآن ہونے پر تمہارے سر پہ تاج رکھا جائے گا، میرے سر پہ تاج تو نہیں رکھا جائے گا۔ میں دادا ہوں، میرے سر پہ تاج نہیں رکھا جائے گا، تمہارے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ جب میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اب سوچئے، عالمگیر رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ ہیں، ان کو اپنے والد محترم کی بات کا اتنا اثر ہوا، اتنا
کہ جب ختم قرآن کی تقریب مکمل ہوئی تو ایک حافظ قرآن قاری صاحب کو پکڑا اور ان سے کہا کہ مجھے قرآن حفظ کرا دیجئے، اور بادشاہت کی تمام مشغولی کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کر دیا، اور سال بھر کے اندر اندر پورے قرآن کے عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بن گئے۔ اس کے بعد اپنے والد محترم سے کہا کہ اب آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا ہے، کل قیامت میں آپ کے سر پر نیک بختی کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کی تقریب مقرر کی گئی ہے، فلاں تاریخ میں جشن ختم قرآن مقرر کیا گیا ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ چنانچہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے والد گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی خوشی کے ساتھ تقریب میں تشریف لے آئے، اور یہ کہا کہ اب مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میرے سر پر بھی اب قیامت میں تاج رکھا جائے گا۔ تو یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی فضیلت ہے، ان کے والدین کے لیے بھی فضیلت ہے، اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی فضیلت ہے، اور ان کے اوپر جو مدرسے کے ذمہ دار محنت کرنے والے ہیں ان تمام حضرات کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن میں ان بچوں سے ایک بات کہوں گا کہ آپ حضرات نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا، اگر آپ قرآن کریم کے حافظ نہ ہوتے تو کیا آپ کو گناہ ملتا؟ آپ بچے آپ بولیں، اگر آپ قرآن کو حفظ نہ کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ملتا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو حفظ نہیں کیا ہے، قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ آپ کے اوپر قرآن کا پڑھنا واجب، حفظ کرنا فرض نہیں تھا۔ 2 سال پہلے میں اسی جگہ اجلاس میں آیا تھا، تو حضرت ناظم صاحب کی بچی قرآن کی حافظہ ہوئی، اس کا نام ہے غالباً فائزہ فردوس۔ تو اس سے میں نے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ قرآن کریم کا حفظ کرنا تمہارے اوپر ضروری تھا؟ اگر قرآن کی حافظہ نہ بنتی تو کیا گناہ ملتا؟ اس نے کہا کہ نہیں، گناہ تو نہیں ملتا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب قرآن حفظ کر لیا ہے تو اگر اب بھولو گی اور لاپرواہی کر کے اسے بھول جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس نے کہا گناہ ملے گا۔ پھر میں نے ایک سوال کیا، نفل نماز پڑھنا یہ کوئی ضروری تو ہے نہیں؟ آدمی فرائض کی پابندی کرے، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، اگر نوافل وہ نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن نوافل پڑھنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی بندہ نفل نماز پڑھنا شروع کرے اور شروع کر کے توڑ دے، نماز توڑ دے، تو اب اس کو اپنی نماز پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا تو اب اس کو باقی رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو اہتمام سے تلاوت کرنا اب ضروری ہو گیا۔ اگر اہتمام سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی، لاپرواہی کی وجہ سے بچہ قرآن بھول جائے گا، یا کوئی نوجوان حافظ قرآن ہو، کوئی بوڑھا حافظ قرآن ہو اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے قرآن کریم بھول جائے گا تو اس کی کل قیامت میں پکڑ ہوگی، اس پر عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم حفظ کیا اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اسے بھول گیا، اس کو یاد رکھنے کا اہتمام
نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے جسم میں توڑ کا مرض ہوگا، اس کے اعضاء چھڑ رہے ہوں گے، جیسے گوشت کٹ کٹ کے گرتا ہے ایسے ہی اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جس طرح قرآن کریم کو یاد کر لینا، حافظ قرآن بن جانا بڑی فضیلت کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے، اسی طرح اس کو باقی رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ لاپرواہی کی تو یہی قرآن ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے میں حافظ قرآن بچوں سے خاص طور سے یہ بات کہوں گا کہ اپنے حفظ قرآن کی قدر کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، جتنا نماز کا اہتمام کریں گے اتنا ہی تلاوت کا بھی اہتمام ہوگا۔ جو بندہ نمازوں سے غافل ہوتا ہے وہ تلاوت سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔